बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वहीद खान। कश्मीर प्रीमियर लीग, जिसको केपीएल के नाम से भी जाना जाता है, 16 मई से 27 मई तक मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। इस लीग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से एक टीम ओवरसीज वॉरियर के ऑनर लुटन के साबका कौंसलर जनाब जुल्फकार अहमद जंग्याल साहब आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं। जुल्फकार साहब, ये बताएं कि बुनियादी तौर पर आप बिजनेसमैन हैं और सियासत से भी वाबस्तगी रखते हैं, तो ये बिजनेस से सियासत और सियासत से स्पोर्ट्स में आने का ख्याल आपको कैसे आया? वैसे मेरी अपनी एक बिलीफ है और हमेशा ये रही है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स आर योर की ड्राइवर्स। समझते हैं कि establishing a KPL as a brand after PSL is a good sign for Pakistan cricket. कि उस रीजन में क्रिकेट को प्रमोट नहीं हुआ, स्पेशली यंग पीपल, उनकी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो हमारी ये इनिशिएटिव है और कोशिश ये है कि वो यंग टैलेंट सामने आए। ड्राफ्टिंग जो होगी ना, जैसे पीएसएल में होती है, is basically on the same style. क्या मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का है कि उस पे ये लीग करवाई भी जाए और उसको इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉडकास्ट भी की जाए? Obviously this is the first event और हम कोशिश करेंगे कि हम भी in terms of quality, performances और delivery हमारा भी पीएसएल की तरह हो। नेचुरली हमारा फ्लायर जो है ना, वो पीएसएल। तो प्लेइंग 11 की सिलेक्शन में कप्तान और कोच के अलावा जुल्फकार अहमद जंग्याल साहब का कितना मदखल होगा? ओवरसीज वॉरियर्स आप खुद सोच लेना, एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। तो हम सोचते हैं कि इट डजंट एंड एट केपीएल को जरूर सपोर्ट करें और उन बच्चों को भी आप हौसला अफजाई दें, देखें भी। It's going to be televised not only in Pakistan, it's going to be televised in UK, Europe, Middle East. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वहीद खान। कश्मीर प्रीमियर लीग, जिसको केपीएल के नाम से भी जाना जाता है, 16 मई से 27 मई तक मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। इस लीग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से एक टीम ओवरसीज वॉरियर के ऑनर लुटन के साबका कौंसलर जनाब जुल्फकार अहमद जंग्याल साहब आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं। जुल्फकार अहमद जंग्याल साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। जुल्फकार साहब, ये बताएं कि बुनियादी तौर पर आप बिजनेसमैन हैं और सियासत से भी वाबस्तगी रखते हैं, तो ये बिजनेस से सियासत और सियासत से स्पोर्ट्स में आने का ख्याल आपको कैसे आया? वैसे मेरी अपनी एक बिलीफ है और हमेशा ये रही है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स आर योर की ड्राइवर्स। तो इसलिए मैंने हमेशा से शुरू से भी ये शौक रखा है, स्पोर्ट्स में भी और आर्ट्स में भी। और स्पोर्ट्स में यहाँ मैं अपने लोकल टाउन में मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन शुरू किए थे, पुलिस के साथ, कम्युनिटी के साथ, आपस में जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, फिर मिडवीक लीग के साथ। फिर इसके अलावा मैं लुटन मेला का फाउंडर भी हूँ। अब पिछले साल तो 20 साल वो हमारा सेलिब्रेशन था, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम वो सेलिब्रेट ना कर सके। तो क्रिकेट के साथ कोई खास वाबस्तगी है आपकी, या खुद भी कभी क्रिकेट खेलते रहे हैं? मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ। मैं ओपनिंग बॉलर था मिडवीक लीग के एक टीम के लिए जिसका नाम था कश्मीर कैवलियर्स। उससे पहले वो 5 स्टार्स थी जो हमारे भाइयों के दरमियान थी। उससे पहले शाहीन क्लब थी और उसके पहले ओवरसीज क्रिकेट क्लब, जिसमें सब लोग खेल रहे। अच्छा, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहुत अरसे के बाद वापसी हुई है, जैसे कि अभी जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की टीम रिसेंटली बड़े अच्छे टूर करके गई हैं और बड़े सक्सेसफुल टूर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमें अच्छी से अच्छी खबरें मजीद मिल रही हैं। तो इस सिनेरियो में आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशिंग ए केपीएल एज अ ब्रांड आफ्टर पीएसएल इज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? एब्सोल्युटली। देखिए ना कि उस रीजन में क्रिकेट को प्रमोट नहीं हुआ, स्पेशली यंग पीपल, उनकी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो हमारी ये इनिशिएटिव है और कोशिश ये है कि वो यंग टैलेंट सामने आए और एक दिन वो भी पीएसएल में खेले, वो भी इंटरनेशनल स्टेज पे खेले।
ابھی حال ہی میں کے پی ایل کے جو پریزیڈنٹ ہیں عارف ملک صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے ان فیوچر جو کے پی ایل کو ہم انگلینڈ میں لے کے جائیں، کم سے کم ایٹ لیسٹ سیمی فائنل اور فائنلسٹ جو ہیں وہ ہم انگلینڈ میں اس کو آرگنائز کروائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس آئیڈیا کے بارے میں کہ یہ آئیڈیا سکسیسفل ہوگا، اور اگر اس آئیڈیا کے پیچھے کتنی محنت درکار ہوگی آپ لوگوں کو یہ لیگ جو ہے وہاں پہ لانچ کرنے میں؟ محنت تو بہت ہوگی، مگر یہ ہے کہ کرکٹ جو ہے نا، کرکٹ کا گھر جو ہے وہ ہے یو کے، انگلینڈ میں. تو یہاں لانا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کی ڈائسپورا کمیونٹی جو ہے وہ اتنا اس کو سپورٹ کرے گی. اس کے علاوہ انٹرنیشنلی اس کو ایک قسم کا سپورٹ ملے گا. آئی ایم لوکنگ فورورڈ، آئی ایم ایکسائٹیڈ. اس کے علاوہ آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کو ہم اسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کہ کشمیر کے ایشو کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. ہمیں ایک موقع یہ بھی مل جائے گا کہ ہم کشمیر کے ایشو کو ان دی شیپ آف اسپورٹ ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کر سکیں. ایبسلیوٹلی. اب دیکھیں نا کہ افغانستان میں ایسے کرکٹ کا انیشیٹو شروع ہوا تھا ایٹ گراس روٹس لیول. تو اللہ کے فضل سے ان کے پاس اب نیشنل ٹیم بھی ہے جو اچھی کھیل رہی ہے آن دی انٹرنیشنل لیول پہ. تو ایسپریشن تو یہ ہے کہ کشمیر کی جو نوجوان ہیں، ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، ان کو ایک ویکل مل جائے جہاں وہ اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپریس کر سکیں. ڈرافٹنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تقریباً 150 کے قریب پلیئر جو ہے وہ ڈرافٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں، جس میں ڈومیسٹک کرکٹ کے ٹاپ پرفارمر ہوں گے اور پی ایس ایل کے لیڈنگ پلیئر اس ڈرافٹ میں شامل ہوں گے. ڈرافٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کے پی ایل ورسز پی ایس ایل، کیا یہ فارمیٹ ڈرافٹنگ کا سیم پی ایس ایل کے ہی طرح ہوگا جس میں پلاٹینیم، ڈائمنڈ، گولڈ، سلور اور ایمرجنگ اور سپلیمنٹری کیٹیگری تھی، سیم فارمیٹ میں ڈرافٹنگ ہوگی یا اس میں کوئی نیا طریقہ بھی انٹروڈیوس کیا جائے گا؟ جی جہاں میرا علم ہے نا کہ ڈرافٹنگ جو ہوگی نا جیسے پی ایس ایل میں ہوتی ہے، is basically on the same standard. بالکل سیم سٹینڈرڈ پہ ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ although ایک ڈومیسٹک کمپٹیشن ہے مگر یہ بیہیویئر کر رہا ہے جیسے انٹرنیشنل کمپٹیشن. براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سنا جا رہا ہے کہ کے پی ایل کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے اچھے لیول پر براڈ کاسٹ کیا جائے گا. تو اگر ہم بات کر لیں لوکل گراؤنڈز کی، تو مظفر آباد کا گراؤنڈ کیا اس لیول کا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر یہ لیگ کو براڈ کاسٹ کیا جائے؟ کیونکہ یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں نے ذاتی طور پر مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم ابھی تک نہیں دیکھا، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا مظفر آباد کا کرکٹ اسٹیڈیم انٹرنیشنل لیول کا ہے کہ اس پہ یہ لیگ کروائی بھی جائے اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر براڈ کاسٹ بھی کی جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ریجن میں وہ فیسلٹیز نہیں ہے جیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. ہاؤیور تھرو کے پی ایل کی یہ اپرچونٹی ہوگی کہ ہم ان گراؤنڈس کو ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل لیول پر تو لے آ سکتے ہیں. تو دیر وڈ بی پوٹینشیل انویسٹمنٹ ابھی بھی اور ان فیوچر بھی. اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے وہ ایبسولوٹ انٹرنیشنل لیول کی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. اور وہاں آئی تھنک فرسٹ ٹائم مظفر آباد از اے بیوٹیفل اسٹیڈیم، کوئی شک نہیں. اسپیشلی ارد گرد جو سینری ہے، آئی تھنک کہ از دا رائٹ پلیس ٹو اسٹارٹ فرام. اور وہاں جو فیسلٹیز کی ضرورت پڑے گی وی ول پٹ دیٹ فار کے پی ایل نمبر 1. پاکستان کرکٹ بورڈ کے پی ایل کو کس حد تک سپورٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کو انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑا سالڈ برانڈ بنا دیا ہے، تو وہ کس حد تک آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے پی ایس ایل ہمارا نیشنل سمجھے آئیڈینٹی ہوگی ہے، تو ظاہر ہے پی سی بی ان کو اسی لیول تک سپورٹ کرے گی. اور یہ ہے کہ پاکستان کا نام ان دا کرکٹنگ ورلڈ ایز ویل ایز بیونڈ وہ اس کو ایک شناخت ملی ہوئی ہے. جہاں کے پی ایل کا تعلق ہے obviously this is the first event اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی in terms of quality performances اور ڈلیوری ہمارا بھی پی ایس ایل کی طرح ہو. نیچرلی ہمارا فلائر جو ہے نا وہ پی ایس ایل. انشاءاللہ آپ انشاءاللہ یو ڈو ویل ان فیوچر انشاءاللہ. میں جاننا چاہوں گا کشمیر کا جو لوکل ٹیلنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا سلیکشن کرائٹیریا رکھ رہے ہیں کہ آپ پیور سلیکٹڈ جو صحیح مستحق لڑکے ہوں گے ان کو اپنے جو ہے وہ اسکواڈ میں شامل کریں گے؟
دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے 3 ٹرائلز کیے ہیں سو فار، میرپور، باغ اور مظفر آباد، اور وہاں تک جہاں ہماری انفارمیشن ہے کہ there was great response، ہزاروں کے لیول پہ ینگ ٹیلنٹڈ بچے آئے، اور ہمارے جو اسکاؤٹس تھے ان ٹرائلز کے، وہ تھے اپنے اظہر محمود اور سعید اجمل صاحب، supported by other people as well. مگر یہ ہے کہ the response has been fantastic، اور young people from those region have come forward. So grassroots level پر ہم نے ریچ کیا. تو پلئنگ 11 کی سلیکشن میں کپتان اور کوچ کے علاوہ ذوالفقار احمد جنگیال صاحب کا کتنا مدخل ہوگا؟ ہمارا یہ جو کیپٹن ہے، ظاہر ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ سیلیبریٹی جو پلیئرز ہیں ان میں سلیکشن کی ہے. تو ہمارا آئیکن پلیئر جو ہے وہ حسن علی ہے، جس کا پرفارمنس آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ساؤتھ افریقن سیریز میں. خوشی سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے جو کیپٹن ہے ہم نے چوز کیا ہے سرفراز احمد کو، اور ہمارے ہیڈ کوچ جو ہے اظہر محمود. I'm sure there will be many others to follow. آخر میں جاتے جاتے بریکنگ نیوز دے دی جائیں، سرفراز احمد، حسن علی، ان ناموں کے علاوہ کوئی بڑا نام جس پہ آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے، کوئی بریک کرتے جائیں نیوز سمجھ لیجیے. نہیں وہ نہیں دے سکتا ایٹ دس مومنٹ، وہ نہیں دوں گا. وہ ڈرافٹنگ پہ ہے. ہمارا اور obviously یہ ہوگا کہ ایسپریشن ہوگی get the right player for the team. اور یہ ہے کہ at the end of these celebrity players، وہ بچوں کی جو ہے نا اسپیشلی جو اپ کمنگ ٹیلنٹ ہے، ایٹ لیسٹ وہ ان کے لیے رول ماڈلس ہیں، تو حوصلہ افزائی بھی ہے. تو ظاہر بچے جو ہیں they will feel confident to play with these talents, and who knows کشمیر سے کون آتا ہے. بات اوورسیز وارریئر کی ٹیم کو چوز کرنے کی خاص وجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی بیک گراؤنڈ ہے؟ اوورسیز واریئرز آپ خود سوچ لیں نا، ایک انٹرنیشنل برانڈ بن گیا ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ it doesn't end at KP. ہماری نظریں آگے بھی. انشاءاللہ کوئی میسج دینا چاہیں گے اوورسیز وارریئر کے حوالے سے، KPL لیگ کے حوالے سے، پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو پاکستان سے لوگ باہر رہتے ہیں؟ یہ میسج ہے ڈائسپورا کمیونٹی کو کہ KPL کو ضرور سپورٹ کریں، اور ان بچوں کو بھی آپ حوصلہ افزائی دیں، دیکھیں بھی. It's going to be televised not only in Pakistan, it's going to be televised in UK, Europe, Middle East. So please support کریں. اور انشاءاللہ ہم ایک ایسا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ کشمیر میں بچے جو ہیں نا وہ کرکٹ کے بھی ماہر ہیں. آنر اوورسیز واریئرز ذوالفقار احمد جنگیال صاحب، وقت دینے کا شکریہ. آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اسٹے سیف اینڈ بلیس، اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. تھینک یو. خدا حافظ.